معافی مانگے تو اپنے بندوں کو دھتکار دے، بندے مایوس ہو کے لوٹے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تمہارا رب غنی ہے، کریم ہے، وہ سخی ہے، جب کوئی اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ فرماتا ہے اب اگر اس دعا مانگنے والے کے ہاتھوں کو میں واپس لوٹاؤں خالی تو مجھے رب ہو کے حیا آتی ہے، رب ہو کے حیا آتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جوانی میں بڑے گناہوں میں مصروف رہا، بڑے بڑے گناہ کیے اس نے، بڑے پاپڑ ویلے اس نے، آخر تھک گیا، دل میں خیال ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، اب تک اتنا کچھ کیا، حتیٰ کہ پنڈ والوں نے، بستی والوں نے نکال دیا کہ تو ڈاکو ہے، تو رازن ہے، تو گندا ہے، بھیڑا ہے، برا ہے، نکال دیا، نکل گیا بستی سے، انہوں نے نکال دیا۔ اب نفرت ہے ساروں کو دلوں میں، سارے اسے نفرت کرتے ہیں، نکل گیا بستی سے جا کے، اب جسم بھی کمزور ہے، بیماری آ گئی، بیماری سے جسم نہایت نحیف ہو گیا، گر کے زمین پہ گرا پڑا ہے، جنگل بیابان میں ویرانے میں، عرض کرتا ہے مولا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں بڑا گناہ گار ہوں، اور کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے تھک گیا، اور بستی والے بھی سچے ہیں کہ میں نے انہیں ستایا تھا تو وہ ساتھ کے انہوں نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، میں اس قابل تھا، اب تو ہر چیز جو ہے وہ جواب دے گی، اب کوئی پرسان حال نہیں، اب کوئی واقف نہیں رہا، کوئی دوست نہیں رہا، کوئی اپنا نہیں رہا، تو مولا اب سارے چھوڑ گئے، لیکن مولا تو ہی تو میرا ہے، تو ہی تو ایک ہے، مولا اگر تو نے بھی دھکا دے دیا تو کہاں جاؤں گا ذرا، اب مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، اب ویرانے کا، اس بے گانگی کا ڈر نہیں ہے، مولا مجھے معاف کر دے، بس اب تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آخری وقت ہے مولا معاف کر دے، مولا میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، معاف فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نوجوان موت طاری ہو گئی، مر گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اطلاع آئی، اے موسیٰ رب کا پیارا جنگل میں فوت ہو گیا، جلدی کرو اس کے غسل کا، کفن کا، دفن کا بندوبست کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام آپ نے آواز دی لوگوں کو کہ اللہ کا پیارا کوئی فوت ہو گیا جنگل میں، چلیں ذرا اسے اٹھائیں ذرا، اب لے کافی سارے ساتھیوں کو گیا نا، جا کے جب دیکھا نا بستی والوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے دھکے دے کے نکالا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ مجھے میرے رب کی طرف سے اطلاع ملی ہے، یہ اس کا پیارا ہے، جس کو ساری بستی نے دھتکار کے نکالا تھا اسی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، اس کو غسل دیا، کفن دیا، نہلا دھلا کے اس کا جنازہ کروایا۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، آج وقت ہے، آج ابھی تک ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ابھی توتی بول رہی ہے ہماری، اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے مالک کے قریب آئیں، اپنے آپ کو پہچانے، دیکھیں ذرا، اپنے ظاہر کو بھی درست کریں، اپنے باطن کو بھی درست کریں۔ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین آئینہ ہے، ایک بہترین آئینہ ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں ذرا، اس مبارک زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کریں ذرا، جو جو ہم میں نقص کمی ہو اسے دور کریں، جو جو آپ نے حکم دیا ہے، جو جو آپ نے آرڈر لگایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر آپ کی طرح آپ کی ایک ایک ادا کو، طریقے کو، سنت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العزت کی نظروں میں جچ جاتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے، پھر میرا مالک بھی اس بندے کو قبول فرماتا ہے۔ تو آؤ اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس سے معافی مانگے، توبہ کریں، آج وقت ہے
ابھی تک توبہ کے دروازے کھلے، اس سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور اس کے اوپر ہم سب کو استقامت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔